السلام علیکم. تو کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ دوبارہ پوڈ کاسٹ سیریز میں حاضر ہے حماد الحق، آپ کا دوست، وہی پرانے چینل نتھنگ ٹاکسیکیٹڈ میں. پچھلے دنوں کافی بیزی تھا، لیکن میں نے کہا کہ اب اس مشکل سے نکلے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اسٹیل ملز کے بارے میں، کیونکہ اسٹیل ملز کا ٹاپک بہت زیادہ گردش کر رہا تھا. اسٹیل ملز وہ ہماری ماں ہے جس نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن پھر بھی ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اسٹیل ملز کے قدموں تلے پاکستان کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے، لیکن ہم نے اسٹیل ملز کو ایسے ہی گھر سے باہر نکال دیا جس طرح انگریز اپنی ماؤں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کل بڑا گردش ہے کہ اسٹیل ملز کو مکمل طور پہ ایک قسم کا بند کر دیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے، اتنے پولیٹیکل انفلوئنس اور اتنی کرپشن اور اتنی پرائیویٹائزیشن کی تانے اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ وہی اسٹیل ملز ہے یار جس نے آپ کو اتنا آپ کو اتنی اسٹیل پرووائڈ کیا کہ آپ جو ہے نا وہ ورلڈ کی مے بی 5th بڑی فورس بنے، یا 7th اکارڈنگ ٹو دیکھو سنو جانو. تو یہی بات ہے. تو اب یہ بہت زیادہ زیادتی ہے اس کے ساتھ. تو ہم ظاہر سی بات ہے اسٹیل ملز سے جب بات کر رہے ہیں تو ہماری جو عادت ہے ہم اسٹارٹ سے بات کرتے ہیں. دیکھیں، جب پاکستان آزاد ہوا 1947 کی یہ بات ہے، جب قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہم آزاد ہوئے تو ہمارے پاس صرف 2 کارخانے تھے. یعنی جو برٹش امپائر تھی اس کی ساری جو فیسلٹیز اور بہت ساری چیزیں جو تھیں نا وہ ٹوٹلی لاہور کے اس طرف تھی. یعنی لاہور سے ایسٹ ورڈز بنگلہ دیش، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا، اس میں گرداسپور، یہ ساری چیزیں ڈیولپ علاقے تھے. صحیح ہے نا؟ کولکتہ، صحیح ہے نا؟ کولکتہ نائٹ رائڈرز جانتے ہوں گے، شاہ رخ خان کی ٹیم. تو یہ سارے اس کا سین یہی تھا. تو جب برٹش امپائر جب یہاں سے کوئٹ کر گئی تو ساری ڈیولپمنٹ ان علاقوں میں تھی. پاکستان کے حصے میں بہت کم چیزیں آئی. آپ یقین کریں 1947 میں پاکستان کے پاس صرف 2 شوگر ملز تھی. اس کے بعد اس کو 1969 70 تک اس کو ہم نے 70 تک لے گئے اس اسٹیل ملز کو شوگر ملز کو. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کوشش کری خود اس کو اٹھانے کی. تو اب ہمارے پاس ہم جو ہے نا اسٹیل جو ہے وہ امپورٹ کرتے تھے. تو اسٹیل امپورٹ کرنے میں ہمارا بڑا خرچہ ہوتا تھا بہت زیادہ. ہم انڈیا سے کریں گے یا کہیں اور سے دوسرے ممالک سے لے کے آئیں گے، خرچہ ہوتا تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو کی ڈائنامک لیڈرشپ میں ہم لوگوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم اپنی اسٹیل ملز بناتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں وسائل کی تو کمی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں جو ہے وہ انٹیلیجنٹ مائنڈ کو یوز کرنے کی کمی ہے. انٹیلیجنٹ مائنڈ یوز نہیں ہوتا یہاں پر. تو اب پاکستان اسٹیل ملز کے نام سے ایک فیکٹری لگائی گئی. یہ فیکٹری جو ہے بہت زبردست. 2 جولائی 1973 یعنی 46 سال پہلے آج سے پاکستان اسٹیل ملز کی بنیاد رکھی گئی. یہ کمپلیٹلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نان گورنمنٹل یا پارشل جو تھی ایک پرائیویٹ چیز تھی. نہیں، یہ کمپلیٹلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرکار کے انڈر آتی تھی، گورنمنٹ کے انڈر آتی تھی. اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں تھا، لاہور میں بھی اس کی برانچ کھلی تھی اور بھی بہت سی جگہوں پہ. ٹھیک ہو گیا. اور گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ اس کی اونر تھی. پاکستان اسٹیل میں اس کی جو رقبہ تھا، یعنی جس ایریے پہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ پھیلا ہوا تھا، وہ 18,660 ایکڑز تھا، یعنی 7,550 ہیکٹرز پہ یہ ایریا پھیلا ہوا تھا. اور اس کا جو مین پوائنٹ یعنی جو پروڈکشن ایریا تھا وہ 10,390 ایکڑز پہ پھیلا ہوا تھا، یعنی مین پلانٹ جس کا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور 110 میگا گیلن واٹر ریزروائر تھا جو اس اسٹیل ملز کو پمپ اپ یعنی پاور فراہم کرتا تھا. اسٹیل ملز گوادر پورٹ کے پاس ہی ہے. اچھا، پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹیل کی، کیونکہ میں نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہوئی ہے اپنے دوست کے ساتھ مل کے، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے تھرو. طلحہ رحمان جو آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے ریسرچ بھی کی تھی اس میں اسٹیلز پہ، یعنی کریکٹرائزیشن آف دی لوکل مارکیٹس کی اسٹیل آف
خیبر پختونخوا. تو اسٹیل کیا ہے جی؟ اسٹیل از این alloy of iron and carbon and sometimes other elements such as chromium. یعنی اسٹیل جو ہے وہ ایک الائے، یعنی الائے آپ کہتے ہیں نا سالڈ سولوشن. ایک تو ہمارے پاس لیکوڈ سولوشن ہوتے ہیں نا کہ تیل کے اندر پانی ڈال دیا ہم نے، ٹھیک ہو گیا، دودھ کے اندر پانی ڈال دیا، اوکے، تو یہ لیکوڈ سولوشن ہوتے ہیں. اس طرح گیشیس سولوشن بھی ہوتے ہیں، یعنی ہماری ایئر. اس طرح آپ کے پاس سالڈ سولوشن ہوتے ہیں. سالڈ سولوشن مور جنرلی سالڈ سولوشن الائے بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمالغم بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو آئرن اور کاربن کا جب ہم سولوشن بناتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سبسٹنس کریٹ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اسٹیل. اسٹیل کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ 1700s میں ہی شروع ہو گئی تھی جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا. جب اسٹیل کے اندر ہم کاربن اور آئرن تو اس کے مین کنسٹیچوئنٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف قسم کے دوسرے ایلیمنٹس بھی ملاتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس اسٹیل کی پراپرٹیز کو بہت زیادہ الٹر کرتا ہے. یعنی اگر آپ کرومیم ملا دیں گے تو اسٹیل سخت ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ کوئی اور مٹیریل ملائیں گے، کاپر ملا دیں گے، تو اسٹیل کی مختلف پراپرٹیز ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ آپ ایسے ایلیمنٹ بھی ملا سکتے ہیں کہ اسٹیل کو آپ ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں. اسٹیل ڈزنٹ ریفر ٹو سم تھنگ ہائی ٹینسائل اسٹرینتھ آبجیکٹ ہو کین ناٹ بی بریک ناٹ ایون بائی دی آئرن مین اور تھانوس. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو اس کی جو اسٹیل کی جو یوسیج ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی آپ کے انفراسٹرکچر میں یہ یوز ہوتا ہے، آپ کے مختلف اوزار بنتے ہیں، توڑیاں، پلاس وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا، اور شپس، جہاز، یعنی آپ کی جو کیا نام ہے اس کا میرین جو فورسز ہیں اس کے وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنا اسٹیل پروڈیوس کر کے اپنے جہاز نہیں بنا لیتے. آپ کی ٹرین میں کتنا لوہا لگا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ٹرین ہی ایسے میگنیٹک اور اس قسم کی چیزوں کو، آئرن ہی اس قسم کی میگنیٹک چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے. کارز ہو گئیں، آپ کی مشینز ہو گئیں، الیکٹریکل اپلائنسز ہو گئیں، اور مختلف قسم کے ہتھیار جو ہمارا سب سے بڑا یوز ہے. پاکستان اسٹیل مل کی اگر ہسٹری پہ بات کی جائے تو میں نے وہ کہا کہ پاکستان کو بہت ٹائم بعد یہ احساس ہوا کہ اکنامیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسٹیل جو پروڈکشن پلانٹ ہے اس کے بغیر ایک قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ امپاسبل ہے. یعنی آپ کا اپنا اسٹیل نہیں ہے، آپ اسٹیل دوسرے لوگوں سے، آپ جو ہے دوسرے ملکوں سے آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو اس میں بڑا خرچہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ بات ہو سکتی تھی اس وقت کی، لیکن اب شکر ہے انہیں پھر 1970s تک انہیں احساس ہو گیا. صحیح ہے نا، کیونکہ ڈیموکریسی، ظاہر سی بات ہے ڈیموکریسی نے اس کو پھر لے کے چلے جب ڈیموکریسی آئی تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہتھیاروں وغیرہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا. انیشیل آئیڈیا جو ڈومیسٹک آئرن پروڈکشن کا یعنی دیا گیا اسٹیل پروڈکشن کا، آئرن اسٹیل ایک ہی تھالی کے بینگن ہے آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ جو ہے نا پہلے 5 ایئر ڈیولپمنٹل پلان آف پاکستان میں دیا گیا. 5 ایئر پلان یہ ہوتے تھے نا کہ یار پہلے جب نیو بورن بیبی اسٹیٹ جو ہوتی تھی، وہ جب بورن ہوتی تھی اس کے اندر ہم مختلف قسم کے 5 ایئرس کے ٹینیور میں ہم مختلف قسم کے ٹارگٹس رکھتے تھے کہ یار ہمارے GDP اتنا ہوگا، ہمارا مہنگائی کی شرح اتنی ہوگی، ہماری یہ چیزیں ہم پرسنٹیج کے لحاظ سے ہم رکھتے تھے. تو 1955 سے 1960 تک ہم نے اپنے جو 5 ایئر پلان میں ڈومیسٹک اسٹیل پروڈکشن کے بارے میں بڑی باتیں کرنی تھی اس کے اندر، لیکن بہت ہی ہم تو پورا نہیں کر سکتے کبھی بھی، نہ پہلے کبھی کیا نہ آج تک کبھی بھی ڈیبیٹ کا 5 ایئر پلان پورا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹس ہوئی، اور آپ را مٹیریلز اور پلانٹ سائٹ اور اس کے بارے میں بہت زیادہ کیا نام ہے لانجے ہوئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل پرابلم بھی تھی ہمیں بہت زیادہ، تو لیکن پھر بھی ہم نے اس کو کوشش کی، اور ایک کافی ٹائم ہمیں لگ گیا اس میں. ٹھیک ہے نا. 1968 کے اندر ہمیں مختلف فیکٹر سے وہ کنسیڈر رکھے ہم نے پاکستان گورنمنٹ نے، وہ یہ کہ بیسک اسٹیل انڈسٹری جو ہے نا وہ ایک پبلک سیکٹر اور پبلک اسپانسرشپ سے چلے گی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمپل پاکستان کی ملکیت ہوگی، اس کے اندر کوئی پرائیویٹ کمپنی کے شیئرز نہیں ہوں گے. یہ صرف اسٹیل انڈسٹری جو ہے نا وہ پاکستان کی حکومت کی ملکیت ہوگی، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لے سکیں. اس سے اسٹیل جو 1965 میں وار ہوئی تھی، ہمیں ویپنز کی شدید قلت کا سامنا تھا اس وجہ سے.
تو یہ ساری باتیں 1968 کے بعد ہوتی رہیں. تو 2 جولائی 1968 کو پاکستان اسٹیل ملز کارپوریشن نے ایک جو کیا نام ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پبلک سیکٹر جو ہے نا وہ ایک اسٹیل مل قائم کر دی. ٹھیک ہے, اور یہ کمپنیز ایکٹ آف 1913 یعنی برٹش ایکٹ کے تھرو قائم ہوا, کیونکہ یہ پہلے بھی ایک آئیڈیا تھا برٹش امپائر میں برٹش گورنمنٹ کا کہ ہم جو ہے کیا نام ہے شاید یہاں پر ایک اسٹیل ملز بنائیں ڈیو ٹو پورٹ قاسم اور پاکستان کے کراچی کے ریلیٹڈ ایریاز. ٹھیک ہے, تو رن اسٹیل مل ایٹ کراچی اینڈ ادر پلیسز ان پاکستان. ٹھیک ہے, یہ اس کے معاہدے کے اندر لکھا ہوا تھا. اچھا, ہمیں پہلے بہت زیادہ پرابلمس تھیں, تو لیاقت علی خان کے ٹور پہ یعنی ٹور سے پتہ چلنا تھا کہ وہ سب سے پہلے کون سی یا تو وہ نان الائنمنٹ کرتے ہیں, کسی کنٹری رہتے ہیں, یا ایک الائڈ کنٹری رہتے ہیں, کسی کے ساتھ ملتے ہیں. تو انہوں نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا, لیکن پھر بھی پاکستان کا گرم سمندر جو تھا, یعنی پاکستان کا گرم سمندر پاکستان کی سب سے بڑی خاصیت ہے. تو USSR یعنی سوویت یونین, آج کے پریزنٹ ڈے رشیا جو ہے, اس نے پہلے سے آپ کو جو ہے وہ کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے یہاں پر ایک پاکستان اسٹیل ملز کی بنیاد رکھوں گا. اور اس بنیاد کے بارے میں 1969 میں اسٹیل ملز اور پاکستان کے درمیان جو ہے نا وہ ایک نیگوشیشن شروع ہوئی, یعنی بات چیت شروع ہوئی کہ یار میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں تعاون کروں گا. ٹیکنو فائنینشیل اسسٹنس USSR کی طرف سے پاکستان کو ملی تاکہ یہ اسٹیل مل وجود میں آ سکے. اور آخر کار 1971 میں پاکستان اینڈ USSR سائنڈ این ایگریمنٹ, جس کے تحت ہم ٹیکنو فائنینشیل اسسٹنس دیں گے کوسٹل بیسڈ انٹیگریٹڈ اسٹیل مل ایٹ کراچی, یعنی وہ اسٹیل مل جو کوسٹل ایریا یعنی ساحلی علاقے کی طرف بنے گی, یعنی پورٹ قاسم کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اور فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ اس جائگینٹک پروجیکٹ کا, یعنی اسٹیل ملز کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے جائگینٹک پروجیکٹ, صحیح ہے. اور یہ 30 دسمبر, یعنی کچھ ایونٹ جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں سال کے آخر میں ہی ہوتے ہیں. اب 1974 شروع ہونے والا ہے اور یہ 30 دسمبر 1973 کو جو ہے نا یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کووڈ-19 بھی 31 دسمبر کو آیا تھا. تو 1973 30 دسمبر پرائم منسٹر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے USSR کے سپیریئر لیڈرز کے ساتھ مل کے یہ ایگریمنٹ سائن کیا, جس کے تھرو آپ کی اسٹیل ملز کی بنیاد رکھی گئی. اب آپ کہیں گے یار USSR اتنا مہربان کیوں ہو گیا؟ مہربان اس لیے ہو گیا کہ ابھی تک تھوڑا بہت میں پاکستان اسٹڈیز کر رہا ہوں, مجھے تھوڑا بہت اس بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہے, اگر غلط ہو تو آپ کامنٹس میں بتا دینا, کہ 1965 کی انڈو پاک وار میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, جس ایگریمنٹ کو ہم کہتے ہیں سیاٹو ٹریٹی میں بھی کہتے ہیں اسے. تو وہ ایگریمنٹ جب ہم نے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کیا تو انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے, انڈین پرائم منسٹر, وہ بڑے سا گھبرا گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب اگر ہم حملہ کریں گے پاکستان پہ تو شاید پاکستان کو امریکہ کی حمایت حاصل ہوگی. لیکن وہ فوراً بھاگ کے گئے جی امریکہ, بھاگ سے مراد فوراً جہاز پہ گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات کری. امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ نہیں, ہم ایسی کوئی مدد نہیں کریں گے, اس قسم کی سینس نہیں ہے. تب انہوں نے 1965 میں پاکستان کو اوپر حملہ کیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو اس حملے کے دوران پاکستان کو بہت زیادہ دھچکا پہنچا کہ امریکہ نے ہماری کوئی فائنینشیل ایز ویل ایز ٹیکنالوجیکل اسسٹنس نہیں کی. تو USSR نے یہ موقع غنیمت جانا, اور آلریڈی وہ افغانستان پہ تو آئے ہوئے تھے, افغانستان پہ آنے کا سوچ رہے تھے, تو اس لیے انہوں نے پاکستان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کری, اور یہ ایک جائگینٹک پروجیکٹ 30 دسمبر 1973 کو سائن کیا پاکستان کے ساتھ, پاکستان اسٹیل ملز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے. ٹھیک ہو گیا. اور بس اس کی جو یہی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کی کیپیسٹی رہے گی. پاکستان اسٹیل ملز کی جو ہے نا وہ ابھی تک لارجسٹ انڈسٹریل پروجیکٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہے ابھی بھی, سندھ پروونس آف پاکستان کی طرف سے. اور یہ جو ہے 1.125 ملین ٹنز آف اسٹیل پروڈیوس کرتا ہے. آپ کافی زیادہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ. تو اتنا اسٹیل جو ہے نا پروڈیوس کرتا ہے, اور اس نے کافی فائدہ پہنچایا پاکستان حکومت کو. لیکن اس کے بعد میں ہم آپ کو بات کریں گے کہ وہ کون سے
5 پوائنٹس ہیں جس کے تھرو پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ اپنے زوال کو پہنچی. ٹھیک ہو گیا. تو آج چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہ 5 پوائنٹس. تو پہلا پوائنٹ ہے آپ کے پاس پولیٹیکل انفلوئنس. میں پہلا پوائنٹ پرائیویٹائزیشن رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے پھر بعد میں پتا چلا کہ ہمارے کچھ ایسے حکمران آئے تھے جن کی جو ایک بزنس فیملی بیک گراؤنڈ تھا ان کا. تو وہ فیملی بھی آپ گیس کریں کہ وہ فیملی بھی آپ کے پاس اسٹیل ریلیٹڈ تھی. تو اسٹیل ریلیشن کے اندر جو ہے نا پاکستان اسٹیل ملز کو کافی نقصان ہوا. تو پولیٹیکل انفلوئنس میں آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس پولیٹیکل انفلوئنس کی بات کر رہا ہوں. یعنی میں اتفاق فاؤنڈری کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو وہ اسٹیل ملز تھی. تو آپ اس پہ سوچیں نا کہ ایک حکمران کی جب اسٹیل ملز ہوگی اور پاکستان گورنمنٹ کی ایک ملکیت میں ایک اسٹیل ملز ہوگی، تو جب ٹینڈر شائع ہوگا کہ یار فار ایگزامپل آپ نے جو ہے وہ تربیلا ڈیم بن رہا ہے، وہ پرانی بات ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں. تو تربیلا ڈیم کے اندر جو سریا یعنی اسٹیل یوز ہوگا وہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی اسٹیل مل سے لیا جائے گا جو کم پیسوں پہ، انتہائی کم پیسوں پہ ہمیں ملے گا، یا ایک گورنمنٹ آف پاکستان جو چلا رہا ہے اس کی اپنی ملکیت میں جو اسٹیل ملز ہے کیا اس سے لیا جائے گا، یعنی اتفاق فاؤنڈری سے. تو آپ کا جواب ہوگا ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے تو لیں گے نہیں کیونکہ ہم تو پولیٹیکلی بہت زیادہ بینکرپٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جو لیا جاتا تھا وہ اتفاق فاؤنڈری سے لیا جاتا تھا اسٹیل مل. تو اتفاق فاؤنڈری ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیل مل جیسا جائگنٹک پروجیکٹ جو آپ نے دیکھا کتنا تو وہ اسٹیل پر ایئر پروڈیوس کرتا تھا. تو وہ کیسے، تو پھر کیا نام ہے پولیٹیکل انفلوئنس آیا، پھر مختلف قسم کی پولیٹیکل پارٹیز نے گٹھ جوڑ کر کے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور اس کو گرانے کے لیے اور اپنی اسٹیل مل کو اوپر لانے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ، یہاں تک کہ آپ یقین کریں کہ ایک لال جھنڈوں والی پارٹی نے جو پاکستان بننے کے حق میں بھی نہیں تھے، جو کہتے تھے، جن کے بڑے کہتے تھے کہ ہم شکر ہے کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں، تو اس قسم کے لوگوں نے بھی پاکستان اسٹیل مل یعنی پی ایس ایم کے خلاف سازشیں کری اور تبھی پاکستان اسٹیل مل اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے. اور اب دیکھ لیں آپ نے پریویس آرڈر آپ نے دیکھا. پرائیویٹائزیشن اس کی دوسری بہت بڑی خامی ہے. ان 2006 پرائم منسٹر شوکت عزیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسٹیل ملز کو جو ہے نا اسٹیل مل پروگرام کو اور آگے بڑھایا جائے. صحیح ہے. اور اس سے کیا ہے، اس میں انہوں نے ایک پرائیویٹائزیشن پروگرام لانچ کیا. صحیح ہے نا. جب یہ خبر جو ہے نا وہ ملک کے عام لوگوں تک پہنچی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا اس میں مفاد تھا ان لوگوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کری، جن کا اس میں مفاد نہیں تھا انہوں نے بات شروع کر دی. ٹھیک ہے نا. یہ پاکستانی عوام تو کوئی بات نہیں کرتی. دیکھیے ڈیموکریسی میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ڈیموکریسی میں سارے اتھارٹیز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کو دی جاتی ہیں. حالانکہ عوام کو اختیارات سے عوام کو کیا فرق پڑتا ہے کہ یار آپ کی اسٹیل ملز چل رہی ہے نہیں چل رہی، آپ کی جو ہے ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے نہیں اچھا. عوام کو کیا چاہیے؟ محترمہ بینظیر بھٹو کا نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان. عوام کو یہ 3 چیزیں دے دو. اگر دجال بھی عوام کو یہ 3 چیزیں دے رہا ہوگا تو عوام دجال کو بھی خدا مانے گی، دجال کو بھی اپنا پریزیڈنٹ مانے گی. ٹھیک ہے نا. تو عوام کو یہ چیز چاہیے. اس وجہ سے اسلامک ہسٹری میں یہ بات بہت زیادہ ڈس ایگری کی گئی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے نا از دی موسٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا شیطان ہے مونارکی کا بھی. مونارکی جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ ایک خاندان کی حکومت ہوتی ہے. ڈیموکریسی میں جو ہے نا ایک انسان کی حکومت ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ ایک انسان جو ہے نا وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ آپ کو زینب کے قتل کیس سے بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ کو جتنی بھی قصور کے قتل کیس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک انسان کتنا ظالم ہو سکتا ہے. تو شوکت عزیز نے جب یہ پرائیویٹائزیشن پروگرام، پرائم منسٹر شوکت عزیز پارڈن می ہائینس ہے ہمارے، آپ کیا کر سکتے ہیں ہم. تو انہوں نے کیا نام ہے ایک جب یہ بات کری تو ان کے خلاف ایک ڈیبیٹ چل پڑی اور ایک پروٹیسٹ کی سیریز جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے اور یہ اور وہ اور یہ وہی بڑی باتیں ہوئی نا کہ وہ پرائیویٹائزیشن سے اس کے سارے شیئرز جو ہیں وہ کسی ایک
پرائیویٹ کمپنی کے انڈر ہو جائیں گے، اور پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ شوکت عزیز جو ہے وہ بہت فیمس تھے، آپ کہہ سکتے ہیں پپٹ کے نام سے، کیونکہ وہ جو ہے نا کہ اس کا جنرل پرویز مشرف کے انڈر بہت زیادہ تھے، کیونکہ اس وقت مارشل لا لگا ہوا تھا، اس وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا. تو پرائیویٹائزیشن پلان کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی، لیکن پرائیویٹائزیشن جو کمپنی اس کو خرید رہی تھی اس کے بہت اثر و رسوخ تھا پاکستان میں، پاکستانی سیاست میں، پاکستانی بیوروکریسی میں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کمپنی تھی التوارکی. ابھی گروپ آف کمپنیز ہیں، یہ سعودی عرب کی ایک کمپنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے $362 ملین میں 75% پاکستان سٹیل ملز کے شیئرز خرید لیے. اس کی آکشن اسلام آباد میں ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو ایک میگانی ٹوگورسک آئرن اینڈ اسٹیل ورکس، یہ رشیا کی وہ کمپنی تھی جس نے پاکستان اسٹیل ملز کے اندر اپنے شیئرز لیے تھے. تو گروپ آف کمپنیز التوارکی گروپ آف کمپنیز نے یہ شیئر سعودی عربیہ نے یہ خرید لیے. تھوڑے بہت عارف حبیب سیکیورٹیز پاکستان، یہ بھی ایک کمپنی ہے، عارف حبیب گروپ آف کمپنیز، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ میرے خیال میں عقیل کریم ڈھیڈی کی شاید یہ کمپنی ہے، شاید نہیں، وہ ایک ایڈی ہے، سوری. تو یہ ہو گیا. تو اس نے جو ہے نا ٹوٹل 21.6 بلین روپیز یعنی $362 ملین میں جو ہے نا یعنی 16.8 پر شیئر یہ انہوں نے بیچا روپیز. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان اسٹیل ملز کا کمپلیٹ کنٹرول سرکاری یعنی سرکار کے ہاتھوں سے نکل کے پرائیویٹ تواریکی گروپ آف کمپنیز کے انڈر آ گیا. اور انہوں نے $300 ملین اسٹیل ملز پروجیکٹ جو ہے نا وہ بن قاسم کے لیے بھی جاری کیا. ٹھیک ہو گیا. تو تواریکی اسٹیل مل TSM، اب اس کا نام لکھا جا سکتا اسٹیٹ آف آرٹ اسٹیل میکنگ پلانٹ ان دا ساؤدرن پورٹ سٹی آف گوادر. TSM بھی یہ ایک اسٹیل ملز تھی جو گوادر میں بنائی گئی تھی پرائیویٹائزیشن کے بعد. یہ مختلف قسم کی اس میں اصول ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار آپ یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، اور پھر اس قسم کے سین آن ہوتے ہیں. تو میں نے وہ بات کی پرائیویٹائزیشن دوسرا مسئلہ. ٹھیک ہو گیا. پرائیویٹائزیشن سے یہ ہوا نا کہ سارے شیئر جو گورنمنٹ آف پاکستان کے تھے، یعنی ڈائریکٹلی ہمیں ملتے تھے اسٹیل، ہمیں سستے داموں ملتا تھا جب ہم بھاشا ڈیم بنائیں گے یا ہم کوئی میٹرو بن رہی تھی پاکستان میں یا کوئی اورنگ لائن بن رہی تھی، اس کا سارا اسٹیل پاکستان اسٹیل مل سے آ رہا تھا، اور اسٹیل مل سے کم داموں پاکستانی خزانے پہ بوجھ پڑتا اور کم داموں اسٹیل آتا. لیکن آپ کو میں نے کہا پولیٹیکل انفلوئنس، یعنی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ گوارا نہیں تھا. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اسٹیل سارا جتنا بھی پاکستان کے پروجیکٹس میں یوز ہوتا ہے وہ سارا ہمارے ہاں سے جائے. پرائیویٹائزیشن دوسری چیز، سارے شیئر پاکستان کے ہاتھوں سے نکل گئے، سعودی کمپنی میں چلے گئے. صحیح ہے نا. ایریڈیکیشن آف اسٹیل مل، یعنی اسٹیل ملز کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے باتیں کی گئی، اور یہ بہت خطرناک باتیں تھیں، کیونکہ نا اسٹیل ملز کے ملازمین جو سارے تھے وہ آپ یہ کہیں گے میکینیکل انجینئر سے، انجینئرنگ مٹیریل انجینئر سے، اور بہت سے ایسے انجینئر تھے. تو سارے جو اس کی پورے کام کرتا ہے ایک عملہ، ان سب کو مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں نا بالکل سوائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کری تھی انہوں نے. تو یہ بھی بہت خطرناک بات ہے کہ آپ اس چیز کو ختم کر دیں. اور پولیٹیکل انفلوئنس میں نے آپ کو دوبارہ میں نے یہ پوائنٹ ڈالا یہاں پر کہ پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ تھا. کرپشن ایسے وہاں پر ہوتی تھی کہ وہ بھی پولیٹیکل انفلوئنس کے تھرو ہی ہوتی تھی نا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کرپشن ایسے کرتے ہیں کہ یار لوہا اگر بن رہا ہے تو آپ فار ایگزامپل کاربن آئرن کرومیم سے مل کے بن رہا ہے تو آپ اس میں کاربن کی جگہ کچھ اور ایلیمنٹ ڈال لیں. صحیح نا. اس طرح آئرن کی جگہ کچھ اور ایلیمنٹ ڈال لیں، سلور ڈال لیں. تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ اسٹیل جو ہے نا وہ اچھا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. ایک اپنے جو اسٹیل کی کوالٹی ہوتی ہے وہ کوالٹی جو ہے نا اس پہ کمپرومائز کر دیا جائے گا، اور پھر جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وہ اسٹیل کوئی خریدے گا نہیں. یہ بھی بہت کرپشن بھی بہت بڑی چیز تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا جی، اب کی بات کرتے ہیں. آج تو کیا نام ہے اس کا جو آج کل نیا ڈیسیجن آیا ہے پاکستان اسٹیل ملز کا، اس کے اوپر کرنٹ اوور ویوز پہ لینے کے لیے ہم جوائن کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو ہم نے جوائن کر لیا ہے جی. تو ہم بات کرتے ہیں کرنٹ اوور ویو کی پاکستان اسٹیل ملز کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی نیو گورنمنٹ جو آئی ہے 2020 چل رہا ہے، انہوں نے 2020 کے اندر کچھ بڑے بڑے فیصلے کیے. بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ
آپ کو کورونا وائرس آیا ہوا تھا، یہاں پر معاشیت جو ہے آپ کی ساری ٹھپ ہو کے رہ گئی تھی. یہاں پر جو بڑے بڑے بزنس مین تو آپ اسے نہ کہیں، آپ انہیں کہیں کیپٹلسٹ. یہاں جو بڑے بڑے کیپٹلسٹ ہیں وہ بینکرپٹ ہونے جا رہے تھے. اس وجہ سے پاکستان حکومت نے بہت ٹف ڈیسیجن لیے ہیں، اور اپریشیٹ کچھ ڈیسیجن کو کرتے ہیں، کچھ کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں تھے. بہرحال پاکستان اسٹیل ملز کا بھی ڈیسیجن لے لیا گیا. پاکستان اسٹیل ملز جو کافی عرصے سے بند پڑی ہوئی تھی، یعنی بالکل مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ٹھپ ہوئی ہوئی تھی. پاکستان اسٹیل ملز کے جو ہیں 8000 پلس امپلائیز تھے. آپ کہیں گے 8000 پلس امپلائیز کیسے کام کرتے ہیں اس کے اندر؟ نہیں، 8000 پلس نہیں، اس میں وہ امپلائیز بھی شامل ہیں جن کو پینشنز بھی دی جا رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو پاکستان گورنمنٹ نے کہا کہ یار یہ اسٹیل ملز نہ تو آپ کا اسٹیل پروڈیوس کر رہی ہے، نہ آپ کا یہ اسٹیل کسی کے کام آ رہا ہے. ایسی وجہ پروڈکشن نہیں ہو رہی تو آپ کے امپلائیز فضول فارغ بیٹھے ہوئے. آپ یقین کریں ہوس کا اور خود غرضی کا اور حب الوطنی کے نام پر، حب الوطنی آپ کہہ سکتے ہیں، حب الوطنی یعنی پیٹریاٹزم بھی کوئی نام کی چیز ہوتا ہے نا یار. آپ کے یہاں پر اتنے عجیب لوگ تھے، وہ اپروکس 10 to 15 ایئر سے تنخواہیں کھا رہے تھے اور نوکری پہ نہیں جا رہے تھے. آپ یقین کریں کیسی اندھیر نگری تھی یہ. آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنے حق کے لیے یار. ایسے تو نہیں چلتا نا، ایسے تو نہیں ہوتا کہیں بھی. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ 8000 امپلائیز کو بغیر کسی کام کرے آپ ان کو پینشنز بھی دے رہے ہیں، آپ ان کو تنخواہیں بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ ان کو جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو مراعات بھی دیتے ہیں، ان کو ایک ساری پیسے جو ملتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں. تو یار آپ یہ کتنا خسارے میں جا رہا تھا. آپ کی مطلب پروڈکشن زیرو ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں یہاں پر بیٹھ کے پوڈ کاسٹ بنا رہا ہوں، اوکے، اور مجھے اس کے جو ہے نا پیسے مل رہے ہیں اس لیے کہ میں جو ہوں نا آج سے 10 سال پہلے میں نے جو ہے نا اسٹیل مل میں نوکری کری تھی، اور نوکری کے پیسے مجھے آج تک مل رہے ہیں، اور میں ایک مرتبہ بھی اسٹیل ملز نہیں گیا. ایسا کتنی اندھیر نگری، اس میں کتنے انجینئرز ہوں گے اور کتنے اس میں وہ لوگ ہوں گے، وہ کیسے کھا رہے تھے اور پاکستان حکومت کیسے انہیں کھلا رہی تھی. آپ کہتے ہیں کہ خزانے پہ بوجھ ہوتا ہے، خزانے پہ تو بوجھ ہوگا یار جب آپ ایسی فضول حرکتیں کریں گے. جب آپ مفت میں کسی کو کوئی چیزیں کھلائیں گے تو ایسے تو نہیں ہوتا. آپ مفت تکلم میں تو کوئی نہیں. کوریا میں لوگ 12 to 14 آورز کام کرتے ہیں تب جا کے انہیں کھانے لائق کوئی چیز ملتی ہے. اور یہاں پر ہمارے جو ہیں مختلف قسم کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں آپ، ڈی ایم جی گروپ میں دیکھ لیں آپ، یہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں آپ، کنسٹرکشن انڈسٹری میں دیکھ لیں آپ، وابڈا انڈسٹری میں دیکھ لیں، وابڈا میں دیکھ لیں آپ. یار یہاں پر ایسے لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی حیا نہیں ہے کہ یار آپ پاکستان ملک کتنی مشقتوں سے آزاد ہوئے اور آپ اس کو ایسے لوٹ رہے ہیں. آپ کی اسٹیل مل جو کب سے ٹھپ پڑی ہوئی، آپ اس کے اوپر کیس کرنے کے بجائے آپ چپکے سے آنکھیں بند کر کے بس کھانا کھا رہے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے ہی آپ کی جان بھی لے لی جائے گی. آپ کے اوپر ایسے ہی انڈیا چڑھائی کر دے گا. صحیح ہے نا. تو جب تک آپ اپنی چیزیں درست نہیں کریں گے، جب آپ کے پاس اسٹیل نہیں ہوگا تو آپ امپورٹ کریں گے تو آپ بندوقیں اور ٹینک کیسے بنائیں گے یار. تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے لوگوں کو شرم نہیں آتی یا ان کے اندر کوئی جذبہ حب الوطنی نہیں ہے، اس قسم کی حرکتیں. تو آپ یہ گیس کریں تو 8000 امپلائیز پچھلے 15 سے 20 سالوں سے یہ تنخواہیں مفت کی کھا رہے ہیں. تو پاکستان حکومت نے اس خسارے سے، اس لاس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے ان امپلائیز کے ساتھ گولڈن شیک ہینڈ کرنے کا فیصلہ کیا. گولڈن شیک ہینڈ میں کیا ہوتا ہے جی، آپ کے پاس جو ہے نا تنخواہیں آپ کو دینا بند کر دیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہو گیا. آپ کے ساتھ گولڈن شیک ہینڈ ہوا ہے جی، آپ کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے، تھوڑے تھوڑے سے مراد بھی کم سے کم 27 لاکھ روپے، یعنی اس کے ایک چپڑاسی کو بھی 27 لاکھ روپیہ ملے گا. وہ چپڑاسی بھی فری کھا رہا تھا 15-20 سالوں سے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا انجینئر اسے 80 لاکھ تک ملے گا پیسے. ٹھیک ہو گیا گولڈن شیک ہینڈ کے تحت. لیکن یار گولڈن شیک ہینڈ کا ایک فائدہ ہوگا کہ یار بس دے دلا کے جان چھوڑ دیں گے نا، ہمارے خزانے پہ بوجھ آ رہا ہے. تو پاکستان اسٹیل کو دوبارہ اٹھانے کے لیے ہمیں اس کے اندر بہت سی کلیدی اصلاحات کرنی پڑیں گی جو بہت مشکل ہے. تو جب تک آپ کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوگا ایسا بہت مشکل ہے. تو میں تو اپریشیٹ کروں گا پاکستان کے پرائم منسٹر کی اس طریقے کو، کیونکہ اسد عمر صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اسٹیل مل کو اٹھائیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ادھر کیسی مافیا بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ اینی پولیٹیکل پارٹی، آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ اینی پولیٹیکل احزاب یعنی گروہ کو، میں کوئی وہ نہیں کر رہا.
تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس قسم کی مطلب یہاں پر غنڈہ گردی چل رہی تھی. تو بس اللہ پاکستان پہ رحم فرمائے. تو ویسے گولڈن شیک ہینڈ بہت اچھا طریقہ ہے, مطلب اس کے چھوٹے چھوٹے امپلائی کو 27 لاکھ تک ملیں گے, اور اس سے بڑے کو اپ ٹو 80 لاکھ اور 1 کروڑ تک بھی ملیں گے. یعنی یہ بڑے بڑے اس کے امپلائیز ہیں, یعنی انجینئرز ہو گئے اور سب انجینئرز ہو گئے اور مختلف قسم کے. ٹھیک ہو گیا. تو بس اسٹیل مل کا یہاں پر مجھے لگتا ہے باب تمام ہونے والا ہے. اس کے 8000 امپلائیز کو فارغ کر دیا جائے گا, اور کافی پہلے فارغ کر دیتے تو آج ہمارے اوپر اتنے قرضے نہ چڑھتے. جو ہم فضول ہم نے حرکتیں کری. تو بس اللہ سے یہی دعا ہے پاکستان ترقی کرے اور اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تھوڑا چینل کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے دوں. ہم نے نیا چینل لانچ کیا ہے جی, اس میں فنی ویڈیوز اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. اس کا نام ہے چلغوزے. آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. اور آپ نئے میں انٹرویو سیریز شروع کروں گا, مختلف قسم کے لوگوں سے انٹرویو ہوں گے ہمارے. تو اس انٹرویو سیریز میں بھی آپ جوائن کریں ضرور, اسی نتھنگ ٹاکسیکیٹڈ پہ. نتھنگ ٹاکسیکیٹڈ کا ہم نام بھی چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ اس کا نیا نام رکھیں. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں کامنٹ میں. اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی, یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا, تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارمیشن ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا تھا اور اب کیا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو حماد الحق کو اجازت دیجیے. تھینک یو فار جوائننگ اس. اللہ حافظ. سبسکرائب دا چینل. بائے بائے.